السلام علیکم. ڈاکٹر وسیع حیدر ہدایت کی ٹیم کے ساتھ حاضر ہے اور آج ایک اہم واقعے اور ایک اہم سانحے کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے. حضرت انسان کی ذاتیاں، ان کے ظلم جو انتہا پہ پہنچ چکے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ظلم کو آشکار کریں اور حق اور باطل کو ثابت کریں. ایک ایسا سانحہ جس سے میجورٹی لوگ ناآشنا ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ کو اس حق بات کی طرف لے چلیں کہ جہاں سے ہم اپنے دین کو اور دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ دین اسلام جب شروع ہوا اور اعلان کیا گیا دین اسلام کا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے وہ بہت قابل دید، قابل ستائش ان کی شخصیات تھیں، اور جس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا ان لوگوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا. اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ان شخصیات کا ایک بہت بڑا رول اسلام کے لیے، اور ہمیں اسلام یہاں تک پہنچا، یہ کوئی کسی کیک یا پیسٹری کی صورت میں ہمیں نہیں ملا. اس کے لیے بہت بے تحاشا قربانیاں دی گئیں، اور جو قربانیاں دی گئی ہیں ان قربانیاں رائے گاہ بھی نہیں جائیں گی، اور انشاءاللہ ان شخصیات کو ہم خراج تحسین بھی پیش کریں گے. ایک واقعہ جو کہ بہت عرصے پہلے رونما ہوا مدینے میں، آپ سب جانتے ہیں کہ جنت البقیع ایک شار اللہ ہے، ایک وہ جگہ ہے جہاں وہ تمام ہم اسلامی ہیروز دفن ہیں. تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ اکرام وہاں پر موجود ہیں. ایک سوچ، ایک منفی سوچ، ایک کنسپٹ جو کہ اسلام میں پھیلایا گیا، اور اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جنت البقیع کا ایک اہم قبرستان مسمار کیا گیا. آج ہم چاہتے ہیں کہ تمام عالم اسلام اس واقعے کو سمجھیں، اس کی فلسفی کو سمجھیں اور حق اور باطل میں تمیز کریں. اور انسان کی زندگی کا یہ ایک نچوڑ بھی ہے، اور شاید قیامت کے دن ہم سے پوچھا بھی اسی بات میں جائے کہ ہم حق کے ساتھ تھے یا ظالم کے ساتھ تھے. آج اس ڈسکشن کے لیے ہم نے دو اہم شخصیت کا انتخاب کیا ہے. ہمارے ایک بہت جانے پہچانے، آپ سب کے جانے پہچانے مجلس شیعہ علماء کے صدر حجت اسلام مولانا علی رضا صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں. السلام علیکم. اور ایک اور شخصیت جو کہ بہت ایکسپرٹ ہیں، ایکیڈیمک ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، اخباروں میں آپ لکھتے ہیں، اور ساؤتھ ایشین اور مڈل ایسٹرن سیکورٹی میں آپ کی بڑی ایکسپرٹیز شامل ہیں. وہ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اتنا قیمتی آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے اسپیشلی. اور میں یہ پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں کہ اس پروگرام کو سب دیکھیں، اس کو ریکارڈ کریں اور اس کو بار بار دیکھیں کہ جو مٹیریل آپ کو آج پرووائڈ کیا جائے گا وہ اپنی نوعیت کا بہت ڈیفرنٹ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ میجورٹی لوگ ان حقیقتوں سے ناآشنا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ جنت البقیع کی کیا اہمیت ہے، اور اس قبرستان میں جو شخصیات دفن ہیں ان میں کوئی شخصیت اپنے رتبے کے لحاظ سے کم نہیں ہے. اگر کوئی اپنی عقیدہ بنائے یا اس عقیدے کے تحت تمام مسلمانوں کو دکھ اور تکلیف دے تو یہ کہیں کا جواز نہیں بنتا. ہر ذی شعور انسان اس واقعے کی مذمت کرتا ہے، اور اب عقل کی کسوٹی پہ اگر رکھا جائے تو یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا وجہ تھی کہ یہ جنت البقیع کے قبرستان کو مسمار کیا گیا. میں سب سے پہلے اپنا ایک سوال جو مولانا علی رضا صاحب سے کرنا چاہتا ہوں وہ شار اللہ کے حوالے سے ہے، اور دوسرا یہ کہ میں جاننا چاہتا ہوں اس پہلے سوال میں آپ سے کہ کیا تاریخی حقائق ہیں اس میں کہ اس کو مسمار کیا گیا، اور شار اللہ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو ان کو پتہ چلے کہ شار اللہ کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. آقا آپ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ میں ایسا بہت مرتبہ ہوا ہے کہ جہاں پہ خود انبیاء الہی کو قتل کیا گیا اور ان کی شہادتیں رنگ لے کے آئیں. ائمہ ہدیٰ کو شہید کیا گیا، سید الشہداء کو شہید کیا گیا، اور ان کے بعد پھر اکثر لوگوں کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس فرد کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کی فکر ختم ہو جائے گی، اس کے علم کو ہم ختم کر دیں گے،
اس کے اس ہدف کو ہم ختم کر دیں گے، مقصد کو ختم کر دیں گے، جس کی وجہ سے یہ اقدامات کیے جاتے ہیں۔ یزید نے یہ سوچا تھا کہ 72 افراد کو گھیر کے مار دے گا تو سب ختم ہو جائیں گے، لیکن آج سب سے بڑی تحریک و موومنٹ ہی کربلا بن گئی۔ اسی طرح سے اس کے بعد آنے والے بہت سے خلفاء نے، بہت سے بادشاہوں نے، سلطنتوں نے سید الشہداء کے میدان کربلا میں مزار کو مسمار کرنے کی کوشش کی، اور بلکہ مسمار کیا۔ متوکل عباسی کا مشہور معروف واقعہ کہ اس نے پورا دریا کوشش کی کہ قبر سید الشہداء پہ سے گزار دے، اور وہ رک گیا نہیں، وہاں سے گزرا، یعنی گزرا اور دو طرف سے وہ بہہ گیا، بیچ میں قبر رہ گئی، اس نے اسی راستے پہ پلٹا دیا جہاں پہ وہ تھا۔ تو ایسے بہت سے واقعات تاریخ میں ہوئے ہیں کہ جہاں پہ خود خانہ کعبہ کو زبیریوں نے، کہ جب جنگ ہوئی عبداللہ بن زبیر کی، تو یزید کے لشکر نے خانہ کعبہ کو آگ لگا دی تھی، منجنیق سے حملہ کیا۔ اسی طرح سے ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ جنت البقیع 20ویں صدی کے اندر سب سے بڑا سانحہ ہے، ائمہ ہدیٰ کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے، اور ان 100 سالوں میں شاید اس سے بڑا ظلم نہ ہوا ہو کہ جہاں دختر رسالت اور نواسہ رسول جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جوانان جنت کے سردار، اور امام زین العابدین علیہ السلام، باقر العلوم علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ازواج رسول جناب ام سلمہ اور بہت سی دوسری ازواج رسول، اور تمام کے تمام صحابہ رسول کے، اہل بیت رسول کے مزاروں کو گرا دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے 20ویں صدی کا، شاید اس سے بڑا اور کوئی سانحہ نہ ہو، اس سے بڑا ظلم شاید نہ ہو۔ کہ جو تاریخ بتائی جاتی ہے کہ 1 مئی کو 1925 میں یہ واقعہ ہوا کہ جس میں روزے باقاعدہ مسمار کر دیے گئے اور روزوں کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ خود سے آج سعودیوں سے سوال کیا جائے کہ روزہ رسول کو کیوں باقی رکھا گیا، کہا کہ اس سے بہت بڑا فتنہ برپا ہو سکتا ہے عالم اسلام میں، اس لیے جب تک کہ ذہن تیار نہ ہو جائیں تب تک روزہ رسول کو باقی رکھا جائے گا، اور جب ذہن تیار ہو جائیں، سب سلفی اور وہابی سوچ کو قبول کر لیں، تب روزہ رسول کو بھی ہم گرا دیں گے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی فکر ہے، یہ ان کا ہدف ہے۔ اور جتنی بھی وہ آیات پیش کرتے ہیں قبروں کی تخریب کاری کے لیے، تو وہ آیات توحید سے متعلق جو آیات ہیں ان کو تلاوت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ کی صرف عبادت جائز ہے، اس لیے یہ لوگ جو قبروں کی پرستش کرتے ہیں، ہم ان کو قبروں کی پرستش روکنے کے لیے نہی انل منکر کرتے ہوئے قبریں گرا دیتے ہیں، جبکہ کوئی بھی قبروں پہ جانے والا مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ہم ان قبروں کی پرستش کر رہے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، جو بھی جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ان کی تعظیم میں یہاں پہ آئے ہیں۔ تو خلاصہ یہ بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا اہداف بھی تقریباً ملتے جلتے یہی ہیں کہ شرک سے روکتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ بدعت ہے، شرک ہے اور کفر ہے، یعنی وہ کافر کہتے ہیں ایسے کام کرنے والوں کو، مشرک کہتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ بدعت یہ کہ وہ چیز، ہر وہ چیز جو پیغمبر اسلام کے بعد آئی ہو۔ ان تینوں چیزوں کو ہم تھوڑا تھوڑا کاؤنٹر کریں گے۔ یہ اس کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، اور ہدف یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام آثار کو مٹانا چاہتے ہیں، چاہے وہ اہل بیت کے آثار کہیں پہ بھی ہوں، شام میں ہوں، سعودیہ میں ہوں یا اور مقامات پہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ٹیک اوور کریں گے تو ہم سارے آثار اہل بیت مٹا دیں گے، کربلا کو بٹھا دیں گے، نجف اٹھا دیں گے، سارے روزوں کو اٹھا دیں گے۔ اچھا، اس میں شعار اللہ کا جو ایک ٹرم ہے، ہاں، آپ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں کہ شعار اللہ کیا ہوتا ہے۔ اب میرا اگلا پوائنٹ اسی طرف تھا کہ اب سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کہتا ہے کہ بے شک کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی نشانیاں، یہ اللہ کے شعائر ہیں، سلوگنز ہیں اور اللہ کی نشانیاں ہیں، دا سائنس آف گاڈ۔ اب یہ جو دو پہاڑیوں کو اللہ نے کیونکہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان میں جناب ہاجرہ نے سعی کی تھی، ان کے پاؤں آئے تھے، اور اللہ نے کہا کہ کیونکہ محبت خدا میں، اب یہ ڈائریکٹلی آیا محبت خدا تھی، سب مسلمانوں نے یہی لکھا ہے کہ نہیں، جناب اسماعیل ایک نبی خدا، اس وقت بھی ان کو معلوم نہیں تھا کہ نبی خدا ہیں، بلکہ انہیں یہ صرف معلوم تھا کہ فرزند نبی ہیں، نبی زادہ ہے۔ ایک نبی زادے کو بچانے کی غرض سے جناب ہاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی۔ سراب جسے کہتے ہیں، عربی میں بھی اردو میں سراب کہتے ہیں، مراش انگلش میں کہا جاتا ہے، کہ انہیں پانی نظر آ رہا تھا صحرا میں، جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ایک ہیٹ اٹھتی ہے جس کو محسوس ہوتا ہے پانی ہے، تو ان کو پانی محسوس ہوتا تھا، وہ صفا و مروہ کے درمیان میں پانی، جہاں پہ بھی آنکھیں ان کی دھوکہ کھا کے دیکھتی تھیں کہ شاید پانی ہے، تو وہ ایک نبی زادے کی جان کو بچانے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان میں دوڑتی تھی کہ میں پانی لاؤں اور ایک نبی زادے کو بچا لوں۔ اس نبی زادے کو بچانے کے لیے جناب ہاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان میں
جو وہ دوڑتی رہیں اسے سائی کہا جاتا ہے. وہ حج کا رکن ہے, واجب رکن ہے, اگر اس کو چھوڑ دے تو پھر سائی نہیں ہوتی. اللہ نے کہا یہ 2 پہاڑیاں صرف یہ پہاڑیاں نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے شعائر ہیں, اللہ کی نشانیاں ہیں, کیونکہ یہاں پہ ایک نبی زادے کو بچانے کے لیے ایک کنیز خدا نے سائی کی تھی. سبحان اللہ. اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دی تھی, شعائر اللہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب. اور جو بھی شاعر اللہ کی, اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے بے شک کہ وہی متقی ہے, اسی کا تقویٰ ہے. سبحان اللہ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, قرآن کہتا ہے کہ بے شک جنت سجائی ہی متقین کے لیے گئی ہے. سبحان تو اللہ. تمام کی تمام چیزیں جو قرآن کے اندر دی گئی ہیں وہ ہیں متقین کے لیے. اللہ کہتا ہے میں نے تقویٰ رکھنے والوں کو, متقیوں کے لیے سب چیزیں بنائی ہیں. جنت بھی, ہر جنت کی چیز, ہر جنت کی نعمت, ہر چیز جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. اور متقی وہ ہے کہ جو اللہ کی شعائر کی تعظیم کرتا ہے. تعظیم کرے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. بے شک کہ تعظیم جو ہے وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم, یہی تقویٰ ہے. اب صفا و مروہ تقویٰ یعنی یہ جو ہے شاعر اللہ ہے. ہر وہ چیز جناب حاجرہ نے ایک نبی زادے کو بچانے کے لیے سائی کی تھی. اور اگر کوئی اور نبی زادہ ہو, رسول خدا نے کہا ہے کہ میرے سبط ہیں, یہ میرے بیٹے ہیں, یہ میرے وارث ہیں. قرآن میں لفظ سبط بھی آیا, اسباط جمع کے معنی میں بھی آیا ہے, اسباط بھی آیا ہے. سبط اس نبی کے بیٹے یا نواسے اور پوتے کو کہا جاتا ہے جو ان کی نبوت کا وارث ہو, جو ان کے ہدف کا وارث ہو, جو ان کے مقصد کا وارث ہو. تو رسول خدا نے کہا کہ ہادان امامان, یہ دونوں میرے بیٹے کے امام ہیں. سبطا, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. سبط کہا, سبطین, اسی لیے حسن حسین سبطین, 2 سبط ہیں. اب وہاں پہ ایک سبط رسول امام حسن مجتبیٰ ہیں. اگر ایک پہاڑی پہ نبی زادے کو بچانے کے لیے جناب حاجرہ پاؤں لگا دیں تو وہ شاعر اللہ ہے. اور اگر کوئی سبط رسول خود موجود ہو کسی قبر کے اندر تو وہ شاعر اللہ ہے یا نہیں ہے. تو اب رسول خدا کی ذریت, آل, ان کی بیٹی, ان کے نواسے اور ان کے تمام اصحاب وہاں پہ دفن ہیں, تو وہ شاعر اللہ ہے یا نہیں ہے. مکہ و مدینہ کے جب سرزمین پہ آؤ تو جہاں جہاں قدم رکھو بس یہ سوچتے چلے جاؤ کہ یہاں ہمارے حبیب کے قدم آتے رہیں, ان کے قدم آتے رہیں. اس لیے یہ دونوں بستیاں حرم قرار دی گئی ہیں. رسول خدا تب تک مکے میں رہے جب تک کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ مقابلہ نہیں شروع ہوگا, یہ ہم پہ ظلم نہیں کریں گے, یعنی یہ جنگ نہیں ہوگی. جب انہیں معلوم ہو گیا کہ اب جنگ ہونے والی ہے تو وہ مکے سے کوچ کر کے مدینہ چلے گئے, کیونکہ حرمت خانہ خدا پامال نہ ہو, یہ حرم خدا ہے. تو مدینہ چلے گئے. امام علی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اب جنگیں ہونی ہیں, تو انہوں نے مدینہ چھوڑا اور وہ نجف اشرف چلے گئے تاکہ نہ حرم رسول خدا کی بے حرمتی پامال ہو, بے حرمتی ہو, اور نہ ہی خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو. امام حسین علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ جنگ ہوگی, مجھے شہید کر دیا جائے گا, تو نہ انہوں نے کہا کہ روضہ رسول کی حرمت پامال ہو, نہ خانہ خدا کی حرمت پامال ہو. وہ بھی دوبارہ مدینہ نجف نہیں گئے, وہ کربلا چلے گئے. تو جہاں جہاں حرم ہے اس کی حرمت پامال نہ ہو وہاں سے کوچ کر دیا جاتا ہے, کیونکہ یہ سب ائمہ ہدا کی تعلیمات یہ ہیں کہ جہاں پہ روضہ ہے وہ حرمت باحرمت جگہ ہے اور اس کی حرمت پامال نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے مدینہ کو حرم رسول خدا کہا گیا, مکہ کو حرم خدا کہا گیا ہے, نجف کو حرم امیر المومنین, کربلا کو حرم امام حسین. تو یہ حرم ہے, حرم کی حرمت پامال کرنا حرام ہے. آیا متقی وہ ہے, تقویٰ وہ رکھتا ہے کہ جو اللہ کے شاعر کے, اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے, یا وہ جو ان کو پامال کر دے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین, یہ ایک بہت خوبصورت ایک نقطہ آپ نے پیش کیا ہے کہ حرم کی اہمیت. اگر آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور آپ مکہ آئے اور مکہ سے پھر آپ عراق کی طرف گئے, کہ حرمت جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور متقیوں کی پہچان, اور جو متقی جو کہ بخشے جائیں گے, ان کی پہچان بھی پروردگار قرآن میں یہی بتا رہا ہے کہ وہ ان حرمتوں کا خیال رکھتے ہیں. میرے خیال سے ہمارے جو ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, ان کی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آقا نے جس طرح بیان کیا ہے کہ اس جنت البقیع کی اور مدینہ کی کیا امپورٹنس ہے, اور مکے کی کیا امپورٹنس ہے, اور کس طرح ائمہ طاہرین نے ان کی رسپیکٹ کو قائم رکھا ہے. میرے خیال سے اگر ہم ذاتی زندگیوں پہ اگر اس کو لاگو کریں, تو اگر ہم سے ہمارے ماں باپ کی جو قبریں ہیں جہاں پر ہمارے لوگ دفن ہیں, اگر اس کو بھی کوئی توڑنے کے لیے آئے گا تو ہم اس کی بے عزتی کو برداشت نہیں کریں گے. ایک عام انسان, اگر آپ سب لوگ اپنے اوپر یہ بات سوچیں کہ اگر آپ کے آباء و اجداد کی قبر, یا آپ کے باپ کی قبر, یا آپ کی ماں کی قبر کو کوئی آ کے توڑ دے بائی اینی ریزن, آپ کا ذہن اس کو قبول نہیں کرے گا. تو ایسے لوگ جنہوں نے انسانیت کے اوپر احسان کیا,
اوہد کی جنگ میں شہید ہونے والے لوگوں نے عالم اسلام کی رہتی دنیا تک کے مسلمانوں پہ ایک احسان کیا ہے، ان کا قرض ہے ہر کسی کے اوپر. جس طریقے سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا احسان ہے، ہر انسان، ہر مسلمان تا قیامت تک حضرت خدیجہ کا مقروض ہے کہ جو دولت انہوں نے اسلام کے لیے خرچ کی. اور دیکھیں ہم آتے ہیں اب ڈاکٹر اعجاز صاحب کی طرف، جنہوں نے اس میں ایک باقاعدہ ریسرچ بھی کی ہے. ہسٹری میں آپ نے بہت کچھ پوائنٹس ہمارے اس پروگرام سے شروع ہونے سے پہلے ہم نے ان سے ڈسکس کیے، اور ہم اب تک جنت البقیع کی بات کرتے تھے لیکن انہوں نے جنت المعلیٰ کی بھی بات کی ہے. آئیں چلیں ذرا اب ڈاکٹر اعجاز صاحب ذرا آپ تھوڑا سا اس کو بریفلی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا، اس کی ہسٹری کس طریقے سے یہ شروع ہوئی ہے، کیا ہوا، کیا ایکچولی واقعہ کیا تھا یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شکریہ ڈاکٹر وسیم، مجھے آپ نے مدعو کیا اس پروگرام میں جو کہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور میری مشکل اب اس وقت ہے کہ میں دائیں بازو پہ بیٹھا ہوں آغا علی رضا صاحب کے، جن کی ایکیڈیمک آرٹیکولیشن اور اوریٹوریکل ایلوکوینس جو ہے اتنی ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا چھوٹا سا سمجھ رہا ہوں. ان کی اجازت سے ہی میں آگے بڑھوں گا. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا اپنے پریامبل میں کہ جنت البقیع کی بنیاد جنت المعلیٰ میں رکھی گئی. جنت المعلیٰ کا میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں. یہاں پہ تقریباً کوئی 25 کے قریب قبریں ایسی ہیں جو خانوادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں. سب سے بڑی قبروں میں دیکھیے کہ جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اہل بیت کی، محمد آل محمد کے آباء و اجداد کی، ان میں حضرت مناف کی قبر ہے وہاں پہ، حضرت ہاشم علیہ السلام کی قبر وہاں پہ ہے، حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی قبر وہاں پہ ہے، حضرت عبداللہ کی قبر وہاں پہ ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وہاں قبر پہ جنت معلیٰ میں، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قبر بھی وہاں پہ ہے. پھر وہاں پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا میں ذکر کیا، اور پھر حضرت قاسم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، ان کی قبر بھی وہاں پہ ہے. اب یہ دیکھیے دو خاندان نکلتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے 18ویں صدی میں ہاؤس آف وہاب اور ہاؤس آف سعود آگے بڑھے، اور اہل بیت کی شاعر اللہ جنہیں فرمایا قبلہ آقا نے، تو ان کو تہ کرنے یا تہس نہس کرنے میں جو ان کا کردار ہے. ہم پیچھے چلے جائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں دیکھیے کہ دو خاندان چلے آ رہے ہیں، بنی ہاشم اور بنی امیہ. اور یہ جنگ ہے پیڈگری آئیڈینٹیفیکیشن کی. کوئی جب مر جاتا تھا تو اس کا دفن کیا جاتا تھا، اس کے بارے میں بتاتے یہ کون ہے، اور اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا، پردادا کون تھا، اور جد میں کون تھا. یہ دو خاندان بنو امیہ اور بنی ہاشم چلتا ہے. جب بنی ہاشم کے بارے میں کوئی فوت ہو جاتا تھا تو بتاتے تھے کہ اس کا والد، یعنی جناب جیسے حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو بتایا جاتا حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف. لیکن جب یہاں پہ جو لوگ فوت ہوتے تھے، ہم احترام سے نام لیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب حضرت عمر کا انتقال ہوتا ہے تو پھر بتایا جاتا ہے کہ حضرت خطاب تک چلتی ہے اور آگے کہتے ہیں اپس. اسی طرح جب انتقال ہوتا ہے حضرت ابو بکر کا، حضرت ابو بکر کا انٹرسٹنگلی انتقال اپنے والد حضرت ابو قحافہ سے 1 سال پہلے ہوا ہے. ابو قحافہ نے 93 برس کی عمر پائی اور حضرت ابو بکر سے 1 سال کے بعد انتقال ہوتا ہے. تو جب کتبے لگتے ہیں یا قبر کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ پیڈگری بھی آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے. اسلام میں پیڈگری کا پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے. رسول خدا کے پاس 2 گھوڑے تھے بدر کے وقت میں، لیکن 2 گھوڑوں کی 7 نسلوں کی پیڈگری رسول پاک کے سامنے تھی. تو گھوڑا خریدتے ہوئے بھی پیڈگری دیکھی جاتی تھی. یہاں تو انسانوں کی بات ہم کرتے ہیں. تو ایک طرف پیڈگری نظر آتی ہے عبد المناف سے رسول پاک تک، دوسری پیڈگری ہمیں نظر آتی جو کہ خطاب سے آگے جو کہ ابو قحافہ سے آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ریکارڈڈ ہسٹری نظر نہیں آتی. حالانکہ رسول پاک کے صحابی ہیں، ہم بڑی احترام سے ان کا نام لیتے ہیں. دوسری پیڈگری چلتی ہے ابو سفیان بن حرب کی. ابو سفیان کا اصل نام تو صخر تھا، صخر بن حرب، اور حرب کے بعد آگے اب سے. اسی طرح جو پیڈگری نظر آتی ہے جو ہندہ بنت عتبہ، اس کی پیڈگری نظر آتی نہیں ہے. اب یہ پیڈگری کی جنگ ایک ہے، جو اپنی پیڈگری سنبھالنے ہوئے ہیں، جو اپنی پیڈگری نہیں سنبھال سکتے، ان کے درمیان ایک ٹسل چل رہی ہے. اب
ہندہ بنت عتبہ کی تو پیڈگری نظر، ایک رقاصہ تھی جو مکہ کی گلیوں میں ڈانس کرتی تھی، اور اس کا باپ عتبہ اس کا سب سے بڑا شراب خانہ وہاں تھا، ڈسٹلری تھی. ہسٹری لکھتی ہے، آپ اور میں ہم پڑھتے ہیں ہسٹری. تو یہ ایک پیڈگری یہاں سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے. دوسری پیڈگری نظر آتی ہے ابو لہب اور اس کی بیوی کی، جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سایسلا نارن ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، جو سر پہ لکڑیاں اٹھائے پھرتی تھی، اس پہ بھی ایک کنڈیمنیشن ہوئی ہے، قدرت کی طرف سے ایک لعنت بھیجی گئی. اسی طرح اگلی پیڈگری، یہ 4 جو پیڈگریز نظر آتی ہیں، حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر کی، اور ہندہ بنت عتبہ کی پیڈگری نظر آتی ہے، اور پھر ہمیں ابو لہب کی پیڈگری نظر آتی ہے، جو کہ مل جاتی ہے رسول پاک کے خانوادہ سے، لیکن ایک ڈیفرنٹ لائن اس کی اختیار ہو جاتی ہے. انہیں جب آپ دیکھتے ہیں پھر پیڈگری جو ہے صخر بن حرب کی نظر آتی ہے. تو یہ جو لوگ فوت ہوتے چلے گئے، یہ بزرگ ان کے جو تھے، تو ان کی کوئی چونکہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی، انہوں نے کوئی انسان کی خدمت کے لیے کوئی کام نہیں ایسا کیا ہوا تھا. اسلام کے بارے میں تو ہم نہیں کہتے، آپ یہ سمجھیے سوشل سروس کوئی کبھی کسی نے کی تھی، کوئی انسانیت کے لیے کوئی رول پلے نہیں کیا، سوائے اس کے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے کمار خانے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے جوئے خانے تھے. حضرت عمر کے والد صاحب حضرت خطاب کے جو خطاب صاحب کا، ان کے گیمبل ہاؤس تھا، کسینو. تو جتنے بھی لوگ ٹریڈر وہاں سے مکہ سے گزرتے تھے وہ یہاں رکتے تھے، یہاں شراب پیتے تھے، اپنے آپ کو ریسٹ کرتے تھے، اور یہاں پہ انٹرٹینمنٹ اپنی دیکھ کے آگے پھر چل پڑتے تھے. اب دیکھیے، لیکن دوسری طرف پیڈگری نظر آتی ہے. یہ جو سعود ہاؤس آف سعود کے ہسٹورین بیٹھے ہوئے تھے، یہ دیکھتے تھے کہ آج جو شاعر اللہ جس کا قبلہ نے ذکر کیا ہے، میں بتاتا چلوں، جب فتح مکہ ہوئی ہے 630 AD میں، آنو ڈومینی میں، تو رسول پاک جب واپس جاتے ہیں مکہ میں تو عمرہ ادا کرتے ہیں. عمرہ ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ صفا و مروہ کے بعد وہ صفا مروہ تو مدینہ میں یعنی ایک، لیکن جب رسول پاک واپس جاتے ہیں اور واپس جا کے جو جاتے ہیں جنت مولا میں، تو سب سے پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی قبر پہ جاتے ہیں اور روتے ہیں، جو کہ ڈیمالش ہو چکی ہوتی ہے. اور وہی لوگ، اب آپ دیکھیے جو ہے ابو قحافہ جو تھے، ابو قحافہ ابرہہ کے لشکر میں تھے. ہسٹری بتاتی ہے ابرہہ کا لشکر 570 میں عام الفیل میں جب آتا ہے تو ڈیمالش کرنے آتا ہے خانہ کعبہ کو. تو یہ کلچر لے کے جو آتے ہیں، پیگنز کی کلچر لے کے آتے ہیں، تو یہ وہ کلچر ہے کہ ڈیمالش کر دیں، ہسٹری نہیں رہے گی تو آہستہ آہستہ ماننے والے بھول جائیں گے. جو ہیومن میموری ہے ایک حد تک اس کی لیمیٹیشن ہے. تو مین مقصد جو یہ تھا، یہ اس کا تھا. اب آپ یہ دیکھ لیے کہ 8 برس جو رسول پاک نے گزارے ہیں ہجرت میں، 622 سے لے کے 630 تک، تو سب سے پہلا جو غزوہ ہوتا ہے بدر کا. جب بدر میں 70 لوگ تہہ تیغ ہوتے ہیں اسلام کے ہاتھوں، ان میں 35 مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں. کوئی عتبہ کا کزن ہے، کوئی عتبہ کی اولاد میں سے ہے، اس طرح کوئی حرب کی اولاد میں سے ہے. تو وہ جو ہوتے ہیں ان کی لاشیں جو ہیں وہ چیل کوے کی طرح اٹھا کے لے گئی، ان کا کوئی نشان. لیکن جب 14 صحابہ بدری صحابہ کی لاشیں اٹھتی ہیں تو وہ جنت البقیع میں دفن ہوتی ہیں. تو ان کا نام و نشان ہوتا ہے، ان کے رونے والے، اور اسلام کے لیے جو کنٹریبیوشن جہاد کے لیے ان کا ہے اس کو لوگ اپنی میموری میں محفوظ کرتے ہیں، اور آج تک 1400 سال بعد بھی ہماری وہ میموری میں محفوظ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب 629 میں AD میں جب خیبر کا واقعہ پیش آتا ہے، تو جب مولا کائنات جب ان کی فتح ہوتی ہے، خیبر کا قلعہ اکھاڑا جاتا ہے، تو اسی وقت اس کی ٹائمنگ دیکھیے، 4 روز کے بعد ہندہ اور اس کے کیمپ فالوورز کیا کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابو طالب کی مزار کو مسمار کر دیتے ہیں. تو یہ ڈیمالش کرنے کا کانسیپٹ جو ہے نشاندہیوں کو یا تو ابرہہ کا ہے یا آپ پیچھے چلیے ہندہ کا ہے یا کہ اسی طرح ہندہ دا کینیبلسٹ جسے ہم کہتے ہیں، کینیبل تھی. تو ہندہ جو ہے جناب حمزہ کا کلیجہ چبانے والی عورت جو ہے، اور اس کی اولاد میں سے آگے آپ ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو فیک ہسٹری ہے، ہسٹری کنکاکٹ کی، جو فیبریکیٹ کی ہے، اس کی ہمیں جو ہے آگے جو ہے شاخسانے نظر آتے ہیں. 18th سینچری میں جب وہاب اور سعود مل کے دونوں تھیولوجیکل جسٹیفیکیشن دیتے ہیں ہاؤس آف سعود کے رول کرنے کی عرب لینڈ پہ، تو اس کے ساتھ یہ چلتا ہے. تو میں جو ہسٹری کی چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہر جو غزوہ بدر کی جب فتح ہوئی مسلمانوں کو، تو ادھر ایک حضرت عبداللہ کی مزار کو جنت مولا میں
مسمار کر دیا گیا. اس طرح جب احد کی فتح ہوئی تو ادھر جناب ابو طالب علیہ السلام کی مزار کو، خیبر ہوئی تو اسی طرح جناب ابو طالب کی مزار کو مزید نقصان. تو یہ ایک کلچر ہے جو ایک اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہوا ہے، جو کلمینیٹ کیا، جس کا پینیکل نظر آتا ہے آج ہمیں کنگ عبداللہ سعودی عربیہ کے، یا اس کے جو باپ کنگ عبدالعزیز جو 1925 میں کلمینیٹ کیا تھا. ناظرین، یہ ایک بہت خوبصورت ایک جائزہ آپ ڈاکٹر اعجاز صاحب نے پیش کیا، اور آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ کن لوگوں کی سنت تھی کہ وہ ریونج میں قبروں کو بھی تباہ کر دیتے تھے. تو اس کا آپ اس چیز کی، اس فلسفی کو سمجھیں کہ اگر کہیں پہ کوئی شرائن تباہ ہو رہا ہے، یہاں پر کہیں پہ کسی ولی کی قبر کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو اس کی سلسلہ کن لوگوں سے جا کے ملتا ہے. اگر اس شورِ اسلام میں دیکھیں تو اگر کن لوگوں سے جنگ ہوئی، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ابو سفیان سے ہوئی، اور یہ تمام جو مارکے ہوئے ان کے نتیجے میں ان شہیدوں کی قبروں کو ان کو شہید بھی کیا گیا، اور نہ صرف شہید کیا گیا، ان کی قبروں کو بھی مسمار کیا ہے. تو اس کا سلسلہ بھی ادھر ہی جا کے ملتا ہے. اب میں ایک مولانا علی صاحب سے ایک سوال کروں گا کہ میں دیکھا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں جو لوگ رہنے والے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی قوم میں جو لوگوں نے بھی اپنی قوم کے اوپر احسان کیا تو انہوں نے اس کے اس رسپانس میں ان کے مجسمے بنائے، کہیں پر پارک ان کے نام کر دیے، کہیں پہ لائبریری بنا دی، ان کے نام کو زندہ رکھا ہے. اسلامک ہیریٹیج کی کیا امپورٹنس ہے؟ کیوں ہم لوگ اس کو اتنا سستا سمجھتے ہیں مسلمان، کہ اس کو ہر جگہ تباہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے آپ اسلامک ہیریٹیج کے حوالے سے؟ لیکن جہاں پہ بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا اس کی طرف کہ جہاں پہ بھی خاندانی لوگ ہوتے ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ اچھا ہوتا ہے تو وہ اس ہیریٹیج کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ بھی جو اچھے خاندانوں کے لوگ تھے، جن کے کنٹریبیوشن اچھے تھے، انسانیت کے لیے کنٹریبیوشن تھا، یا انہوں نے کوئی ملک کی خدمت کی ہے، تو انہوں نے ان کے آثار کو بچانے کی کوشش کی ہے. آثار اگر اچھے ہوں، انبیاء کے آثار کو بچایا ہے. اللہ نے حدیث ہے من ورخ مؤمنا کمن احیاہ، جس نے کسی مومن کی تاریخ کو بیان کیا بالکل ایسا ہے جیسے اس نے اسے زندہ کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب قرآن نے انبیاء کا بھی ایک سلیکشن کیا کہ اولو العزم پیغمبروں کو ذکر کیا، اور وہ جن کے کنٹریبیوشن زیادہ تھے 25 انبیاء کو قرآن میں ذکر کر دیا تاکہ ان کی ہمیشہ یہ باقی رہیں. اگر ان کا تذکرہ بدعت ہوتا، حرام ہوتا، شرک ہوتا تو اللہ قرآن میں تذکرہ نہ کرتا، کہتا کہ نہیں یہ مر چکے ہیں. بلکہ اللہ تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر 7 سلام آئے ہیں. سلام علی نوح فی العالمین، سبحان اللہ، ان عالمین کے اندر نوح پہ سلام ہو. سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون پہ سلام ہو. تو قرآن کے اندر سلام بھیجے ہیں اللہ نے، ماشاءاللہ. یہ ان کی وفات کے بعد ہے اور یا کہہ کے مخاطب کیا. تو یہ جو پورا کا پورا ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے جو سلفی سوچ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بزرگوں کے اچھے آثار نہ ہوں، یا اگر ہمارے لوگوں کے کردار ایسا نہ ہو کہ جس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہو، جس کے آثار کو بچانا اچھا ہو، تو پھر سب کے آثار کو مٹا دو تاکہ ہمارے ہی آثار کے اوپر حرف نہ آئے کہ ان کے جن کے آثار باقی ہیں، جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے، جن کے اوپر آیات نازل ہوئی ہیں، لوگ کہیں ان کی طرف گرویدہ نہ ہو جائیں، لوگ ان کی طرف رجحان نہ پیدا کرنے لگیں، لوگ ان کی سوچ کو، ہدف کو، فکر کو سوال نہ کریں. آثار مٹا دو، کیونکہ حج پہ ہر مسلمان آئے گا، اور ہر مسلمان آنے کے بعد سوال کرتا تھا کہ یہ قبریں کس کی ہیں، ان کا کیا کنٹریبیوشن تھا، ان کی قبریں کیوں باقی ہیں، یا ان کی قبروں پہ روضہ کیوں بنا ہوا ہے، تعمیر کیوں کی گئی ہے. جب سوال ہوتا تھا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ پورے عالمین کی مستورات کی سردار ہیں، یہ روضہ رسول ہے، یہاں پہ صحابہ رسول ہیں، یا جو اچھا سوال ہوگا تو وہاں پہ سوال دوبارہ پلٹ کے اہل بیت کی طرف جائے گا، خاندان بنی ہاشم کی طرف جائے گا. تو ان کے آثار کے اوپر بحث جو ہے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتی تھی. اور آج بھی اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں چلیں ہم نے اپنے ہاں کے آثار مٹا دیے، کربلا کوئی نہ جائے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کربلا بھی جانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، گناہ ہے. جو جاتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ واپس آنے کے بعد اپنے اندر ایک انقلاب محسوس نہ کرے، اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس نہ کرے، اپنے اندر ایک سوال نہ محسوس کرے کہ مارنے والا کون تھا. یہاں تک کہ صرف ایک سادہ سی مثال دے دوں گا، اس میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا گفتگو کو، کہ اب سے چند سال پہلے مثلا ہندوستان کے اندر ایک پاکستانی نوحہ خان جب گئے تو نوحہ پڑھنے لگے، انہوں نے پڑھا کہ مثلا پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. تو وہاں پہ اکثر بچے جو مجالس میں نہیں آتے تھے وہ صرف لاؤڈ اسپیکر پہ سن رہے تھے. تو ان کو یہ کہنا پڑا کہ نہیں، اس نوحے کو بین کر دیا جائے ہندوستان میں، کیونکہ ہمارے بچے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ پیارے نبی کی پیاری نواسی، یہ پیارے نبی کون ہے، ان کے آئے نبی کوئی اور ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، نبی وہی ہیں جو ہمارے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پیارے نبی کی پیاری نواسی یعنی کون تھی ان کی نواسی؟ ان کا جناب زینب ان کی رسول خدا کی نواسی تھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی. تو ان کا وہ ہمارے ہی نبی رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
وہ وہی انہی کے نبی بھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں نبی وہی ہیں. تو کہا ان کی نواسی کو ہم بھی مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم بھی مانتے ہیں جناب زینب کو. تو کہا کہ قیدی بن کے چلی ہیں کہ کیوں؟ یعنی قیدی کس نے بنایا ان کو؟ یہودی آئے تھے، عیسائی آئے تھے، مجوسی گئے تھے، کوئی ہندو گئے تھے، کوئی سکھ گئے تھے، کون تھے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ مسلمان ہی تھے. تو وہاں پہ ایک بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا خود اہل سنت ہی کے خانوادوں کے درمیان میں کہ یعنی ایسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے رسول خدا کی نواسی کو قیدی بنا لیا. تو سوالات اٹھنے لگے. وہ اس بیک گراؤنڈ کا دفاع ممکن نہیں ہے لوگوں کے لیے کہ کس کس نے مظالم کیے ہیں. یہ ابھی خود دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شعائر اللہ کیا، میں 2-3 اس پہ اشارے کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم چند باتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، میں کہوں گا کہ دیکھیں خود آج آپ مسجد نبوی، مسجد الحرام، خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ میں جائیں تو جب آپ اس طرف جائیں گے نا جہاں پہ رسول خدا کا گھر، یعنی ان کے والد کا گھر تھا، جناب آمنہ کا گھر تھا جہاں پہ رسول خدا کی ولادت ہوئی، مکتبۃ مکہ المکرمہ، آج وہاں لائبریری بنا دی گئی ہے. اس کے سامنے جو ٹوائلٹس ہیں، باتھ روم بنائے گئے ہیں وہاں پہ، وہ گھر تھا جہاں جناب خدیجہ رہا کرتی تھی اور جہاں پہ دعوت اسلام شروع ہوئی تھی. اس گھر کو گرا دیا کہ آپ کے خیال میں بدعت تھا، لیکن وہاں پہ باتھ روم ہی کیوں بنا گیا؟ اس کو مسجد بنایا جا سکتا تھا. دیکھیں آثار ہیں، جب بھی شروع ہوگی بحث آپ پیچھے جائیں گے یہاں کیا تھا تو کہیں گے کہ یہاں پہ دعوت اسلام شروع ہوئی تھی، یہ جناب خدیجہ کا گھر تھا. تو جناب دوبارہ اہل بیت کی بات آئی. مسجد نبوی کو گرایا گیا، ساتھ میں کچھ گھر تھے، گھروں کو گرا، روضہ رسول کو باقی رکھا گیا. وہاں پہ ساتھ میں گھر تھا جہاں پہ جناب فاطمہ کا گھر تھا، جناب حضرت علی کا گھر تھا، کچھ برتن رکھے ہوئے تھے اور وہ پورے آثار تھے، خود رسول خدا کا گھر تھا. ان آثار کو مٹانے کی اتنی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ وہاں سے ایک کھڑکی دروازہ کھل رہا تھا جو مسجد نبوی میں آ رہا تھا. سوال ہوتا کہ یہاں پہ ایک گھر تھا، اس کا دروازہ کھلا ہے، سارے دروازے بند کر دیے گئے، یہ کس کا گھر ہے؟ یہ علی بن ابی طالب کا گھر ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے، یہ حسن حسین علیہ السلام کا گھر ہے، یہ اہل بیت کا گھر تھا، باقی تو کچھ سوالات اٹھتے تھے جس کی وجہ سے ان آثار کا مٹانا نہایت ضروری تھا کہ ان آثار کو مٹا دیا جائے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال نہ اٹھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا مقام زیادہ تو نہیں ہے، اہل بیت کی فضیلت زیادہ تو نہیں ہے. یہ جگہ جگہ قرآن کے اندر جو سورہ نازل ہوئے ہیں، سورہ عادیات ہے، سورہ حل عطا ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، یہ اتنے سورے ہیں، یہ اتنی آیات ہے، آیت تطہیر ہے، جگہ جگہ اس قرآن کے اندر تذکرہ ہے. یہ کون ہیں؟ نام نہیں آئے ہیں تو یہ ان سے متعلق ہیں. ان کے آثار کو مٹا دیا جائے تاکہ سوال نہ اٹھیں. صرف قبروں کو نہیں مٹایا گیا، ان کے گھروں کو گرا دیا گیا. ابھی دیکھیے مسجد قباء کے ساتھ جہاں پہ رسول خدا نے گھر دیا حضرت علی علیہ السلام کو، جب جناب سیدہ کی شادی کی، جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی شادی کی حضرت علی سے کہ آپ اس مکان میں رہیے گا. 6 مہینے وہاں پہ رہے حضرت علی اور جناب زہرا. تو وہاں پہ وہ ایک گھر تھا اور وہاں پہ آج تک اس گھر کو انہوں نے کھنڈر بنا دیا تھا، بند کر دیا تھا، لیکن وہاں پہ جاتے تھے تو ایک خوشبو سی آتی رہتی تھی. ابھی بھی جائیں تو اس کنویں سے خوشبو سی آ رہی ہے. سوال کریں گے یہاں کس کا گھر تھا، یہ کنواں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کنویں کو مٹا دو، پہلے گھر گرایا پھر کنواں تھا، کنویں کو گرایا. ایسا کرتے کرتے سارے آثار کہ پتہ نہ چلے کہ اہل بیت علیہ السلام کے آثار پورے کے پورے سرزمین پہ کہاں کہاں تھے. ان قبروں کے نام و نشان مٹا دیے گئے. صرف قبروں ہی کو نہیں مسمار کیا گیا، اہل بیت کے سارے آثار کو گرایا گیا. بیر علی علیہ السلام ہے، آپ مدینے سے باہر جائیں گے تو یہاں پہ یہ کنواں ہے جس کو حضرت علیہ السلام نے کھودا تھا. یہ مسجد تھی جہاں پہ رد الشمس ہوا تھا. یہاں پہ رسول خدا جو ہیں وہ حضرت سے سوال کرتے ہیں کہ یا علی آپ نے نماز پڑھی؟ کہ یا رسول خدا میں نے اشارے سے نماز پڑھ لی تھی کیونکہ آپ کا سر مبارک میرے زانوں کے ساتھ. تو کہا کہ فوراً ہاتھ سے اشارہ کیا، سبحان اللہ، سورج کو پلٹایا. یہاں پہ مسجد رد الشمس بنی تھی، یہ مسجد توبہ بنی تھی. جناب سلمان فارسی کا باغ بنا تھا. کیوں باغ بنایا گیا تھا؟ کیونکہ یہاں پہ رسول خدا زمین پہ بیج ڈالتے رہتے تھے، علی ابن ابی طالب پانی ڈالتے رہتے تھے اور وہاں پہ فوراً اسی وقت درخت اگاتا تھا. اب یہ سارے آثار مٹانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ ہر چیز پلٹ کے رسول خدا اور ان کے اہل بیت کی طرف جا رہی تھی. سبحان اللہ. بہت خوبصورت یہ پوائنٹ ہے. ناظرین آپ یہ بات سن رہے ہوں گے کہ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ ایک محسن انسانیت جو نبیوں کا سردار ہے، جس کا احسان ہے پوری دنیا کے اوپر، رہتی دنیا کے اوپر، آخر یہ تمام مشکلات، پریشانیاں، قتل و غارت گری اسی خاندان کے حصہ کیوں ہے؟ کیا مسلمانوں کی آنکھیں کھلی نہیں ہیں؟ اور یہ بات کئی دفعہ زیر بحث آئی ہے کہ جب لوگوں کو یہ واقعہ کربلا کے بارے میں اور خاندان رسالت پہ جو ظلم ہوئے ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ یہ آخر کون لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا؟ تو پھر جب بتاتے ہیں ہم ان کو کہ یہ ظلم کرنے والے بھی کلمہ گو تھے تو ایک بڑا عجیب و غریب ایک احساس ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اس میں سوچنا چاہیے کہ آخر یہ ایسا کیوں ہے کہ خاندان رسالت کی ہر چیز کو مٹانے کی کوشش کی. جیسے آغا نے بتایا کہ مدینے کی تمام نشانیاں مٹا دی گئیں اور پھر یہ اتنا بڑا اقدام کیا جنت البقیع کا. اور جنت البقیع
ایک آپ کا اسلامک ہیریٹیج ہے، اس کی حفاظت، اس کو قائم رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس میں ہمارے ہیرو اس میں سو رہے ہیں جنہوں نے جناب رسول خدا کا ساتھ دیا شروع اسلام میں. آپ کے اوپر ایک احسان کیا کہ رہتی دنیا تک آپ اسلام کا نام لیں گے سرخرو ہو کے. ہم چلتے ہیں جناب اعجاز صاحب کی طرف. اعجاز صاحب، اس کو انٹرنیشنل افیئرس میں اس واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا قبلہ کی اجازت سے کہ پیڈگری آئیڈینٹیفیکیشن، پھر ہم واپس جاتے ہیں. دو چیزیں نظر ہمیں آتی ہیں. ایک طرف تو ہمیں ٹریڈیشن نظر آتی ہیں، آئمہ معصومین کی طرف سے ہمیں جو ملتا ہے کتابوں میں درج ہے، اور کوئی کنٹروورشل اس میں چیز ہے نہیں ہے کہ کچھ پاک ارواح جو ہیں مختلف صلبوں سے انتقال کرتے ہوئے جناب آمنہ کے پاس آتے ہیں، اور جناب فاطمہ بن اسد کی صورت میں آ کے وہاں سے پھر ری برتھ سٹارٹ ہوتی ہے جناب ابراہیم سے لے کے. اگر آپ اس کو جینولوجیکل کیلنڈر میں دیکھیے تو ایک تو پاک روحیں ادھر سے آ رہی ہیں، ان کی ایک پیڈگری ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے، نشاندہی ہے، قبریں بھی بنیں گی اور ان کی ہسٹری میں زندہ بھی رہیں گے. ایک طرف نظر آتی ہیں ہمیں کچھ آثار نظر آتے ہیں جو کہ ایک میول، جو خچر جب کہتے ہیں، وہ خچر کی طرح سے ایک جینولوجیکل انٹروڈکشن آتا ہے کہ بنو امیہ کا جو نظر آتا ہے کہ دے آر لائک اے میول ہیونگ نو پرائڈ ان پیڈگری اینڈ نو ہوپ فار پوسٹیرٹی. یہ ایک آئیڈینٹی ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ جب آتی ہیں تو یہ ایک ہمیں یہ آ کے آپ کو پھر 18ویں صدی میں یہ دو چیزیں نظر آتی ہیں. دو اسکول آف تھاٹ ڈیولپ ہوتے ہیں 18ویں صدی میں. ایک تو سعود اسکول آف تھاٹ نظر آتا ہے جو دریا اور نجد میں جو آل سعود جو ہے وہ اس کی رکھتا ہے ابتدا، اور ساتھ پھر وہاب جو ہے وہ جو نکلتا ہے دریا سے، امینا نجد سے نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے. وہ آ کے پھر 1744 میں یہ جو ملتے ہیں ان کا پیکٹ ہوتا ہے کہ جس طرح میثاق رسول پاک نے ایک پولیٹیکل سسٹم کو ایک تھیولوجیکل کینپی پرووائڈ کی، جو کہ بعد میں 12 اماموں نے وہ لے کے چلے اور آگے وہ ٹریڈیشن چل رہی اسلام کی صورت میں. ایک کانڈکٹ ہے، ایک وے آف لائف ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس میں لے کے آتے ہیں، اور وہ وہاب جو ہے وہاں نجد میں جو پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ ادھر جو ہے محمد ابن سعود جو پیدا ہوتا ہے، یہ 1744 میں پیکٹ سائن کرتے ہیں. ابن سعود ایک نومڈ بیڈوین ہے، بدو ہے، جاہل ہے، گنوار ہے. اس کے ہاں گورننس کا تو نہیں پتہ اسے، وہ یا کسی کو مار دیتا ہے یا اپنے بندے مروا لیتا ہے. 1744 میں اس کو ایک نیڈ پوری ہوئی کہ میں ایک پولیٹیکل سسٹم بھی لے کے آؤں جو ایوالو ہو رہا تھا اس وقت اس کے لیے، لیکن اس پہ ایک مذہبی ایک امبریلا بھی چاہیے، ایک شیلڈ چاہیے. تو وہاب نے کہا کہ وہ میں پرووائڈ کر دیتا ہوں. اب وہاب جو ہے وہ دکھنے میں نمازیں بھی پڑھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، ایک اسٹینسبلی ایک نیک بندہ نظر آتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میں رسول پاک کے نقش قدم پہ چلتا ہوں. دیکھو رسول پاک نے جناب خدیجہ جن کی پوری دولت سے اسلام اکنامکلی سروائیو کیا، اسی طرح میں نے بھی بغداد میں 1727 میں ایک امیر خاتون سے الوانہ سے شادی میں نے کی اور اس کے میں لے گیا. تو یہ 1744 کا جو پیکٹ ہوا ہے. آپ تھوڑا سا اس سے پیچھے چلے جائیے، 100 سال قبل ایک اور بڑا منافق ایک نظر آتا ہے ہمیں کردار اسلام کی تاریخ میں، وہ ہے مغل اورنگزیب عالمگیر کا، جو 90 برس زندہ رہا. وہ 1707 میں مرا. وہ بھی سپورٹ کرتا رہا انہی ریولوشنز کو ہند میں، انڈیا میں، ہندوستان میں، جو کہ ایڈیولوجیکلی 60-70 برس کے بعد وہاب اور سعود کے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ کوئنسائڈ کر جاتی تھی. اہل بیت کی دشمنی میں وہ بھی بہت بڑا نام تھا. یہ جو 90 سال کی عمریں پائی ہیں، ابو سفیان کی 90 برس، اورنگزیب عالمگیر کی 90 برس، وہاب کی 90 برس، یہ 90 کے ہند سے جو لگے آئے ہیں. 1744 کے یہ جو پیکٹ ہوا ہے اس کے بعد فرسٹ سعودی اسٹیٹ جو ہے، پہلی سعودی اسٹیٹ جو ہے وہ مارز وجود میں آئی 1744 سے لے کے 1818 تک یہ چلی گئی. ان میں پھر دیکھیں 1801 میں ایک بڑی مذموم کارروائی ہوئی. وہ کارروائی یہ تھی کہ جب آٹمن جو تھے نپولیونک وار میں پھنسے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، پہلے 2 ڈیکیڈ جو ہیں 19ویں صدی کی، اس میں 1801 میں پھر جو سعود ہاؤس کا جو وہ رولر تھا عبدالعزیز، یہ ایک بہت بڑا ایکسپیڈیشنری فورس لے کے کربلا جاتا ہے. قبلہ نے اس کا ذکر پریامبل میں کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے روزے کو، جو کہ عباسی دور میں تو وہ دریا نے نیچرل کورس چینج کر لیا اور بیچ میں ایک ایسچری بنا دی، لیکن جہاں پہ
ہیومن میڈ جو ایول ہیں وہ آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے روزے کو بہت زیادہ ڈیمیج 1801 میں یہ قرار دیتے ہیں. جب یہ آٹومنس کو، جو آٹومنس پھنسے ہوئے تھے اس وار میں، نپولین کو سپورٹ کر رہے تھے ایجپٹ میں، تو نپولین نے اس میں تھوڑی سی کانسپریسی برٹش بھی شامل تھی، اور 1801 کے بعد یہ 7 برس تک امام حسین کے روزے کو اور نجف میں یہ تباہی بربادی یہ سعود لے کے آتے رہے ہیں. اب وہاں سے جب آٹومنز نے یہ دیکھا کہ یہ تو بہت ظلم ہو گیا ہے، تو محمد دا ففتھ نے ایک ایکسپیڈیشنری فورس بھیجی. اس نے جھنجھوڑا ایجپٹ کا جو رولر تھا محمد علی پاشا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارے ہاں کیا ہو گیا، تمہارا یہ رول ہے جس میں کربلا اور نجف کو نقصان پہنچایا گیا ہے، ڈیمولش کیا گیا. تو اس نے اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس نے کہا میں خود جاؤں گا. وہ ایک ایکسپیڈیشنری فورس لے کے آیا اور ناکو چنے بعد یہ تباہ و برباد کیا، پوری فرسٹ سعود اسٹیٹ کو تباہ کر دیا، ڈسمینٹل کر دیا. وہ ایک رول ماڈل ہے جو اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے عبدالعزیز یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں، عبداللہ یونیورسٹی میں. یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کہیں وہ ریوائیو تو نہیں ہو جائے گا 10-15 برس بعد، عرب اسپرنگ کے بعد اسپیشلی. تو اس کے بعد یہ فرسٹ اسٹیٹ جب ختم ہوتی ہے تو سیکنڈ اسٹیٹ میں پھر انڈیا میں شاہ ولی اللہ کی جو اس نے ایک وہابیت کا یہ کانسیپٹ اپنا دیوبند میں جو کلمینیٹ کیا 1866 میں. پھر محمد قاسم، مولوی محمد قاسم اور مولوی محمد رشید یہ لے کے جب آئے ہیں اسی چیز کو. شاہ ولی اللہ کی جب حج کیا اس نے 1745 میں، تو وہاب اور سعود دونوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. تقریباً 80 برس کے بعد، 120 برس کے بعد 1866 میں جب دیوبند کا، تو دیوبند ایک الٹرنیٹیو ماڈل جو ہے وہابیت اور سلفی کا انڈین جو ماڈل ہے ہائبرڈ فارم، یہ وہاں 1866 میں بنتی ہے. یہ پھر آتے ہیں یہاں پہ آہستہ آہستہ میچور ہوتی جاتی ہے. ان کی پھر آپس میں آ کے پھر اینڈ میں یہ ہوتا ہے 1922 میں ایک بہت بڑا گیپ تھا. ٹرکی نے غلطی کی آٹومنز نے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں سینٹرل پاورز کے ساتھ شامل ہو گئے، جرمنی کے ساتھ، اور جب شکست ہوئی اب پوری 19th سینچری میں ایسٹرن کوسچن ہے، کرائمین وار ہے، نیپولینک وار میں، تو برٹش امپائر کی جو ویسٹ منسٹر گورنمنٹ ہے اس کے بھی ایک کامن فو تھا آٹومن. تو 1922 میں جب عبد المجید دا سیکنڈ کا رول ختم ہوا، آٹومن امپائر ختم ہو گئی، تو اس کے بعد ایک گیپ تھا لیڈرشپ کا. یہ جو عبد العزیز تھا یہ اس وقت تقریباً 28-27 برس کا نوجوان تھا. تو اس نے وہ گیپ فل کرنے کے لیے، چونکہ اس نے سپورٹ کیا، اس نے گھوڑے فراہم کیے، اس نے بھی آٹومنز کو شکست دینے میں برٹش اور یہ جو ویسٹرن پاور ان کی سپورٹ کی فرسٹ ورلڈ وار میں. انہوں نے تحفے میں یہ کہا کہ آل رائٹ، جتنی بھی ویپنری ہے، جتنے ٹینکس ہیں، جتنی توپیں ہیں یہاں رہ گئی، یہ تمہاری ہو گئیں. ان ٹینک سے لے کے اس نے آٹومنز کی رہی سی طاقت بھی ختم کر دی. وہ ایک گیپ جو تھا اس کو پولیٹیکلی فل کیا اب اس نے، کنگ عبد العزیز نے. اور پھر 1925 میں اس کے لیے جب اس کو نظر آیا کہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، عرب میں بھی وہ ایک وہابیت کا ہائبرڈ فارم ہے جو کہ دیوبند اسکول آف تھاٹ کا ہے، اور ادھر بھی سلفی اور وہابی میچور ہو گئے ہیں، تو اس نے آہستہ آہستہ نجد اور اسی طرح اس نے آہستہ ریاض اور یہ جو ہے جدہ، ان کو اس نے ری یونیفائی کیا، اور 1925 میں ایک بہت بڑی پاور، ایک امپائر بنا کے یہ آ گیا. اب چونکہ ریزسٹنس تھی نہیں، اس نے جنت البقیع کو، اور اس نے جب اس نے میک شور کیا 1 مئی کو لیبر ڈے منایا اس نے جنت البقیع کو مسمار کر کے. اور ساتھ جب اسے کسی نے کہا کہ تم جنت المعلا کی طرف بھی جاؤ، تو 3 ماہ کے اندر اندر جنت المعلا میں، اور یہ جو آج ہمیں القاعدہ کے خانوادے نظر آتے ہیں، اسامہ بن لادن کا پردادا جو تھا وہ کنسٹرکشن کے بزنس میں تھا فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے میں، اسی کی ہی مشینری یوز ہوئی، بن لادن کی مشینری یوز ہوئی. ہسٹری بتاتی ہے جنت معلا کو مزید مسمار کرنے میں اور جنت البقیع کو تحقیق کرنے میں. جو ارتھ موونگ اکوپمنٹ یوز کیا گیا ان قبروں کو، جو سلیجز یوز کیے گئے، وہ سارے کے سارے بن لادن کی مشین. تو آج ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں، آج جو ویسٹرن میڈیا ہے، ہم CNN کو، BBC کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اسکائی کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج اگر تمہیں بن لادن یا القاعدہ ٹیررسٹ انٹرنیشنل دہشت گرد، آپ کے سوال کا جواب میں یہاں دیتا ہوں، نظر آتی ہیں، تو ان کے ذرا بیک گراؤنڈ میں جاؤ، دہشت گردی کی بنیاد دیکھو، تمہیں ابو سفیان کی شکل میں نظر آتی ہے، اور اس کے آگے کیمپ فالوور جو ہیں، جو پروجنی ہے، آگے پیڈگری ابو سفیان پہ آتی ہے، پروجنی آ کے القاعدہ میں بن لادن پہ آتی ہے. تو آئیڈینٹیفائی کرو اور پھر دیکھو کہ کس طرح سے ایک سوال بڑا اٹھا 1984 میں جنرل ضیاء اللہ کی کنگ فہد کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے ریاض میں، بڑا انٹرسٹنگ ایک ڈائلاگ ہوا جو کہ نظر آتا ہے. اب وہ 30 ایئر لا چونکہ آنے والے تو باہر آ رہی ہیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ. اس میں
مشورہ دیا کنگ فہد نے ضیاء الحق کو کہ تم اتنا اچھا کام کر رہے ہو دیوبندی اسکول آف تھاٹ کو، تم بھی ہم میں سے، تم بھی ایک اورنگزیب ہو، تم بھی ایک وہاب ہو، تو کیوں نہیں تم یہ میں اپنے سنی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی حجویری کے مقبرے کو ختم کرو، بری امام کو ختم کرو، یہ کیا ہیں، بدعتیں ہیں. تو ضیاء الحق نے وہاں ایک بات کی تھی کہ یو وانٹ ٹو ایلیمینیٹ می بفور دا CIA اور دا KGB کین ڈو دیٹ. یہ 1984 کا ایک ڈائلاگ ہے. اب یہ بھی گرینڈنگ کا ڈیزائن تھا کہ اہل سنت کے جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے دل کی دھڑکنے ہیں پاکستان میں کہیں بھی بستے ہیں، ان کی بھی مزاروں کو، علی حجویری کی مزار کو یہ کریں. تو یہ آپ یہ دیکھ لیے کہ گرینڈ ڈیزائن ہے. اینڈ دس از ناٹ دا نیم آف این ایونٹ، دس از اے پروسیس. یہ چلتا رہے گا. پیڈیگری آئیڈینٹی. بہت خوبصورت پوائنٹ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی خوبصورتی سے آپ نے اس کو بڑا سمرائز کر کے لوگوں کو پیش کیا ہے، اور اس کی روٹس کو پہچانے آپ کہ کس طریقے سے یہ لوگ جمع ہوئے ہیں اور ان کے ٹارگٹس کیا تھے اور ان کے عزائم کیا تھے. اور سلفی اور سفیانی جو انہوں نے ایک لنک بتایا ہے، اور ابھی آپ نے اسے بتایا کہ اسامہ بن لادن کے جو پردادا ان کی جو مشینری استعمال ہوئی ہے جنت البقیع کے انہدام کے لیے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی روٹس کیا ہیں. تو ہم لوگ کو اپنی آنکھیں کھولیں. ایک آخری سوال جو میں مولانا صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام ختم ہوگا. اب ایک سوال جو بہت میرے ذہن میں ابھرتا ہے اکثر، میں کہتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو شقی القلبی اسلام کے مسلمانوں میں دکھائی دیتی ہے، یہ کسی مذہب میں نہیں دکھائی دی. کیا وجہ کیا ہے شقی القلبی؟ کیا اب اس کو کیا اس کی کیا پیچھے وہ ہے، اس کے مضمرات کیا ہیں اس میں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ جتنی شقاوت جو ہے وہ ہمارے یہاں بعض اوقات نظر آتی ہے وہ کسی کا. دو چیزیں، ایک تو مومن کی علامت ہے کہ رأفت ہوگی اس میں. رؤوف، رسول خدا جو ہیں ان کو رؤوف کہا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے رؤوف. رأفت یعنی بہت ہی نرم دل ہوگا، رقیق القلب ہوگا. کافر جو ہے اس کو کیونکہ ایمان کا کبھی مزہ ہی نہیں ملا ہوتا، اس لیے اس کے اندر رحم دل نہیں ہوتی. سبحان اللہ. کافر پھر بھی بعض اوقات رحم دل ہو سکتا ہے، لیکن جو نفاق کی حد تک چلا جاتا ہے، منافق بن جاتا ہے، کیونکہ وہ رحم دلی سے، رقیق القلب سے، ان چیزوں سے ہٹ جاتا ہے. تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اشد من الحجارہ، کہ قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگوں کے دل جو ہیں پتھر جیسے ہیں. تو کہتا ہے نہیں، پتھر سے آ سکتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَيَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک کہ بعض اوقات پتھروں سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اس میں سے کبھی چشمہ بھی نہیں پھوٹ سکتا، جو قرآن نے مثال دی ہے. تو نفاق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس میں رحم دلی نہیں ہوتی. جھوٹ ہے علامت، بہت سی علامتیں ہیں منافقت کی، تو ان میں سے کہتے ہیں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس میں رحم دل نہیں ہوگی، کسی کے لیے ترس نہیں ہوگا، کبھی وہ کسی پہ رحم نہیں کھائے گا. مر رہا ہے کوئی تو اس پہ کبھی رحم نہیں ہوگا. تو سب سے بڑی منافقت کی علامت رسول خدا سے پھر جانا ہے، کیونکہ رسول خدا رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. جو رسول خدا اور ان کی آل سے پھر جاتا ہے، پھر اس میں رحمت ختم ہو جاتی ہے، اس میں رحم دلی ختم ہو جاتی ہے، اس میں وہ نرم دلی ختم ہو جاتی ہے. بہت خوبصورت. ناظرین یہ بہت خوبصورت پوائنٹ، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اچھے طریقے سے میرا کنفیوژن انہوں نے دور کیا. کہ آپ اگر دیکھیں کہ پاکستان میں جس طریقے سے قتل و غارت گری ہو رہی ہے، لوگوں کو ابھی جو گلگت میں واقعات ہوئے اس میں سامنے آیا ہے کہ ویڈیو بھی اس وقت یوٹیوب میں چل رہی ہیں کہ لوگوں کو نہ صرف یہ کہ گولیوں سے پہلے ان کو قتل کیا گیا، اس کے بعد ان کی لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے، عام لوگوں کی آنکھیں نکالی گئیں، ناک کاٹے اور کان کاٹے گئے، ہاتھ کی انگلیاں کاٹی گئیں. یہ شقی القلبی ہے، اور آپ نے اس کو بڑا اچھے سے ڈسکرائب کیا کہ یہ رحمت للعالمین خاندان رسالت سے دشمنی اور ان سے منافقت کا نتیجہ ہے. اگر آپ کہیں پہ بھی اس چیز کو دیکھیں کہ کہیں پر شقی القلبی ہو رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ وہاں پر خاندان رسالت کی توہین، ان کی حرمت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور وہ منافقین کا ٹولہ ہے. میرے خیال سے اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے، آغا کے اس بیان کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت اچھی طریقے سے کہ پہچانیں ان لوگوں کو کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو بے دریغ سنی اور شیعوں کو قتل کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. ہم دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے قتل کر رہے ہیں، کیا ان کا لنک جیسے ڈاکٹر اعجاز صاحب نے بتایا، مولانا نے بتایا کہ کیا اس سے ملتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ جی میں جلدی قبلہ کے بیان کو انڈورس کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ 5 میں چھوٹی چھوٹی مثالیں لوں گا اپنا بیان کو سمیٹ کرتے ہوئے. جو ہیومن ریکارڈڈ ہسٹری ہے پچھلے 2000 برس کی جو ہے، اس میں 4 یا 5 ہمیں بہت ٹائرنٹ، ظالم ترین، ٹیرانیکل، بروٹل رولر نظر آتے ہیں، جو کہ اپنے شکست جن کو دیتے تھے ان کو تہہ تہہ کر دیتے تھے. ان میں ہمیں اٹیلا دا ہن نظر آتا ہے 5th سینچری میں، رسول پاک سے آپ سمجھیے 100 سال پہلے جو موجود تھا. وہ جب شکست دیتا تھا، اس نے فرانس کو تاراج کیا، اس نے آٹومن امپائر کو، اس نے جب روم پہ چڑھائی کی سب کو تباہ کر دیا، قبروں کے نزدیک نہیں جاتا تھا. سیکنڈ میں چنگیز خان جو 13th سینچری میں ہوا، چنگیز خان نے ظلم و بربریت کی مثالیں قائم کی.
لیکن کسی قبر پہ نہیں جاتا تھا، کسی مجسمے پہ نہیں جاتا تھا، کسی کی کوئی نشانی پہ نہیں جاتا تھا۔ اگلی مثال میں ایون دا ٹیربل 6th سینچری پہ جو رومانوف بہت بڑا ایک پاورفل ایک رشین رولر تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بھی مار دیا، ایئر اپیرنٹ کو، لیکن اس نے قبروں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ لاسٹ مثال دوں گا، ہٹلر کو پتا تھا کہ زائنزم کا جو باپ ہے، جو تھیوڈور ہرزل ہے، 1904 میں مرا، اس کی قبر آسٹریا میں رہی 1949 تک۔ ہٹلر 1920s اور 30s میں اپنی پار کے پنیکل پہ تھا، اس کو پتہ تھا آسٹریا میں کہاں قبر ہے اس کی ہے۔ کولڈرس میں، آشوٹس میں، ٹربلنکا میں ظلم بہت جوز کے خلاف کیے ہٹلر نے، لیکن اس کی قبر کو پکڑ کے نشان عبرت بنا سکتا تھا۔ ہملر نے، گسٹاپو کا جو ہیڈ تھا، اس نے کہا کہ وہ قبر وہاں پہ ہے اس کی تھیو ہرزل کی، اس نے کہا وی ہیو نو کنسرن ود ہم، دس از ناٹ آور کلچر۔ اب یہ ہٹلر جیسا ایک ظالم حکمران جو ہے، اس نے بھی قبروں پروگرام کا کو نہیں کیا۔ کچھ وقت ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین، آخری گفتگو جو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کہیں ظلم ہو تو ظلم کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے برا کہیں، اور زبان سے برا نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم دل میں برا کہیں۔ انہدام جنت البقیع اور معلیٰ کی جو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ہر مسلمان اور ہر ذی شعور انسان بڑا افسردہ ہے، اور آپ کھڑے ہوں اس معاملے میں اور اپنی حکومتوں کو اس سے آگاہ کریں کہ یہ آخر کب تک ظلم ہوتا رہے گا، اور ظلم کے خلاف ہمیں بولنا چاہیے، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ بہت بہت شکریہ وسیع حیدر صاحب کو، وسیع حیدر کو، اعجاز صاحب کو اور مولانا عزیز صاحب کو اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔